بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 101 ملاحظہ فرمائیں۔ اسے اگلے روز میں نے اپنے بنگلے کے سامنے والے پارک میں جانا شروع کر دیا۔ جوگنگ کرتے ہوئے پارک کے 2-3 چکر لگاتا اور گھر واپس آ کر لان میں تھوڑی بہت ورزش کر لیتا۔ اب میں بہت بدل گیا تھا۔ میرے اندر ایک بار پھر پارا سا بھر گیا تھا اور اب میں پہلے کی طرح بلے جیسے 2-4 گنڈوں سے بیک وقت نمٹ سکتا تھا۔ 20-22 روز گزر چکے تھے۔ رنگا سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، تاہم ٹیلی فون پر 1-2 مرتبہ گپ شپ ضرور ہوئی تھی۔ اور پھر ایک روز رنگا نے ٹیلی فون پر بڑی سنسنی خیز خبر سنائی۔ تحریمی ان دنوں کراچی آیا ہوا تھا۔ کئی روز پہلے جب سولجر بازار کی ویران کوٹھی میں وہ واقعہ پیش آیا، ان دنوں تحریمی شارجہ یا دبئی میں تھا۔ اسے وہیں پر بابل کے قتل اور اپنے دوسرے آدمی کی پٹائی کی خبر مل گئی تھی۔ اس رات کراچی میں تحریمی کے نائب نے اپنی صوابدید سے کام لیتے ہوئے صورتحال پر قابو پا لیا تھا اور اپنے بندوں کو بچانے کے لیے ڈاکوؤں کے خلاف غلط رپورٹ لکھوا دی تھی۔ اتنے روز خاموشی رہی تھی، ہم نے بھی اپنی سرگرمیاں معطل کر رکھی تھی، لیکن تحریمی نے آتے ہی غول گپاڑا شروع کر دیا۔ بابل اس کے چند بہترین آدمیوں میں سے ایک تھا جو اس رات ٹیڈی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ تحریمی اسے آسانی سے بھول نہیں سکتا تھا۔ تحریمی کے آنے کے دوسرے ہی روز رضیہ اور جیمی وغیرہ کے اغوا کی جھوٹی رپورٹ کی روشنی میں پولیس نے ایک تازہ رپورٹ درج کر لی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس پرانی رپورٹ کو ایک نیا رنگ دیا گیا تھا۔ اور تازہ ترین رپورٹ یہ تھی کہ بابل کے قتل کا الزام ٹیڈی پر عائد کر دیا گیا تھا۔ رضیہ، جیمی اور بالے نے بھی اپنے تازہ بیان دیے تھے، جن میں انہوں نے کہا تھا کہ پرانی نمائش کے چوراہے سے انہیں اغوا کرنے والے 2 آدمی تھے۔ اغوا کرتے وقت انہوں نے چہروں پر نقاب چڑھا رکھے تھے، لیکن اس ویران کوٹھی میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب اتار دیے تھے۔ ان میں سے ایک ٹیڈی تھا، رنگا کا آدمی، جسے انہوں نے پہچان لیا تھا، اور بابل کو گولی بھی ٹیڈی ہی نے ماری تھی۔ رضیہ کے بیان میں کچھ اضافی باتیں بھی تھی۔ رضیہ کے نئے بیان کے مطابق انہیں اغوا کرنے والا ٹیڈی کا دوسرا ساتھی نذیر محمد عرف ناجی تھا، یعنی میں، جو پنجاب پولیس کو قتل، ڈکیتی، منشیات کی اسمگلنگ، جال سازی اور دیگر کئی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ سولجر بازار کی اس ویران کوٹھی میں ناجی ہی نے اس کے جسم سے زیورات اتروائے تھے، اور پہلے اس نے پستول کی زد پر دوسرے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ منہ کالا کیا، اور بعد میں ٹیڈی نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ رضیہ جیسی عورت کے لیے اس قسم کی شرمناک باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ کوئی شریف عورت ایسا لفظ منہ سے نہیں نکال سکتی تھی جو اس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا۔ اسے اس قسم کا بیان دیتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ رضیہ کے بیان میں میرے لیے ایک اور قابل توجہ بات تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ناجی یعنی میں نے اس کے جسم سے زیورات اتروائے تھے، اور ان زیورات میں اس نیکلس کا خاص طور پر ذکر تھا، جس کے لیے شروع ہی سے اس کی نیت خراب تھی۔ 6 باتیں مجھے رنگا سے ٹیلی فون پر معلوم ہوئی اور کچھ میں نے اخبار میں پڑھ لی تھی۔ پولیس کو اب بڑی سرگرمی سے ٹیڈی اور ناجی کی یعنی میری تلاش تھی۔ رنگا نے فون پر بتایا کہ پولیس نے اگرچہ ٹیڈی کی تلاش میں اس علاقے میں 1-2 جگہوں پر چھاپے بھی مارے تھے، لیکن اس کے ڈیرے کا رخ نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ رنگا کا اثر و رسوخ بھی کام آ رہا تھا، اور ٹیڈی کی گرفتاری کے لیے پولیس محض خانہ پوری سے کام لے رہی تھی، یا شاید دکھاوے کی یہ کارروائی تحریمی کو تسلی دینے کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ ساری باتیں ٹیڈی کے علم میں بھی آ چکی تھی۔ رنگا نے تقریباً 20 منٹ تک اس سے بھی بات کی، اور رنگا ہی نے ٹیڈی کو مشورہ دیا کہ کم از کم 2 دن تک باہر نہ نکلے۔ 2 دن بعد رات 11 بجے کے قریب رنگا کا فون آ گیا۔ کال میں نہیں ریسیو کی۔ ناجی واجہ، رنگا نے چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد کہا، صورتحال کچھ زیادہ ہی سنگین ہو گئی ہے۔ تحریمی بہت اوپر تک پہنچ گیا ہے۔ میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم ٹیڈی کو واپس بھیج دو۔ حضوری ٹیڈی کی جگہ لے گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا ٹیڈی یہاں محفوظ نہیں ہے؟ میں نے کہا، اس لیے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اسے چند روز یہیں رہنے دیا جائے؟ ٹیڈی تمہارے پاس محفوظ تو ہے، لیکن وہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، رنگے نے کہا۔ وہ ایک جگہ قید ہو کر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وہ باہر نکل گیا تو کسی کی نظروں میں آ جائے گا، اور اس طرح تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ زیادہ محفوظ رہے گا اور ہاتھ پیر مارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، اور تم بھی محفوظ رہو گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور، میں نے کہا، میری حفاظت کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ حضوری کو بھی یہاں مت بھیجو۔ کیا مطلب؟ رنگے نے پوچھا۔ مجھے یہاں صرف رضیہ پہچانتی ہے یا جیمی، اور بالے نے ایک مرتبہ مجھے دیکھا ہے۔ گویا پورے شہر میں صرف 3 آدمی ہیں جو صورت سے مجھے پہچان سکتے ہیں، اس لیے میرے لیے زیادہ خطرے کی بات نہیں، اور اگر حضوری میرے ساتھ ہوگا تو اس کی وجہ سے میں بھی آسانی سے نظروں میں آ جاؤں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل سمجھ گیا باجا، رنگے نے کہا۔ یہ بات پہلے میری کھوپڑی میں کیوں نہیں آئی؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹیڈی کو فون دو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ ٹیڈی میرے قریب ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک بات کرتا رہا۔ وہ اگرچہ بلوچی زبان میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے 1-2 جگہوں کے نام بھی نکلے تھے، جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ رنگا سے کسی قسم کا پروگرام بنا رہا تھا۔ پھر ٹیڈی نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، گاڑی ٹھیک آدھے گھنٹے بعد یہاں باہر والے پیٹرول پمپ سے 50 گز آگے پہنچ کر رکے گی۔ وہ بات کرتے ہوئے نرگس کی طرف مڑ گیا۔ سوری بھابھی، آپ دونوں کے ساتھ چند روز بڑے آرام سے گزرے، اور اس وقت تو تاش کی بازی میں واقعی ہی بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔
बस चंद रोज का बात है, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ होगा। टेडी के साथ वाकई बड़ा अच्छा वक्त गुजरा था। हम ज्यादातर खेल कर अपना वक्त गुजारते थे और इस वक्त रंगा का फोन आने से पहले भी खेल रहे थे। टेडी नरगिस से बेतकल्लुफ हो गया था। वो कभी उसे बहन कहता और कभी भाभी कहकर पुकारता। वो जब भी उसे भाभी कहता, नरगिस मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। तकरीबन 25 मिनट बाद हम घर से निकल खड़े हुए। मैं ड्राइविंग सीट पर था, नरगिस मेरे साथ वाली सीट पर और टेडी पिछली सीट पर बैठ गया। प्लास्टिक का वो थैला उसने अपने पास रख लिया जिसमें उसके कपड़े थे। पेट्रोल पंप हमारे बंगले से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गलियां घूमकर मेन रोड पर आए। पेट्रोल पंप के साथ ही बस स्टॉप था और उस वक्त यहाँ खासी रौनक थी। बसों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। बहुत से लोग अपने रूट की बसों के इंतजार में खड़े थे। सामने सड़क के उस पार मीना बाजार वाले चौराहे को देखकर कहा जा सकता था जैसे वहां अभी शाम उतरी हो। मेन रोड पर 50 गज आगे जाकर मैंने गाड़ी रोककर इंजन बंद कर दिया और सीट पर पीछे की तरफ मुड़कर टेडी से बातें करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद सफेद रंग की एक सुजुकी हाई रूफ हमसे तकरीबन 10 गज आगे निकलकर रुक गई। हाई रूफ की छत पर सुर्ख रोशनी फ्लैश कर रही थी और उसके दोनों तरफ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ था। टेडी ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, नरगिस को सलाम किया और अपना थैला उठाकर कार से उतर गया और तेज कदम उठाता हुआ एम्बुलेंस के करीब पहुंच गया। एम्बुलेंस का दरवाजा खुला और टेडी के अंदर बैठते ही वो हरकत में आ गई। चंद गज आगे जाकर एक यू टर्न लिया और तेजी से वापसी की तरफ दौड़ने लगी। उसके साथ ही फ्लैश के साथ लगे हुए स्पीकर से टी टी की आवाजें फिजा में गूंजने लगी। मैंने सड़क के दूसरे हिस्से पर वापस आती हुई एम्बुलेंस की तरफ देखा। शीशों पर नीले रंग के दबीज पर्दे पड़े हुए थे और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उस एम्बुलेंस में कोई मरीज होगा या कोई खतरनाक कातिल सफर कर रहा है। हमने इस वक्त तक खाना नहीं खाया था। प्रोग्राम ये था कि ताश की वो बाजी खत्म होने के बाद बंदूक खां के हाथ जाकर कबाब पराठा खाएंगे। ये तजवीज टेडी ही की थी। हालांकि अब वो बड़ी शिद्दत से पुलिस को मतलूब था और पुरानी नुमाइश के करीब बंद रोड पर बंदूक खान का होटल इस इलाके में वाक़ था जहां टेडी आसानी से पुलिस की नजरों में आ सकता था। सोल्जर बाजार का इलाका सामने ही तो था जहां टेडी के खिलाफ बाबिल के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज थी। टेडी 20-22 दिन हमारे साथ रहा। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि वो अमन पसंद आदमी था, लेकिन अपना नारियल इस्तेमाल करना भी जानता था। तामबाज उगात बकौल उसका नारियल घूम जाता था और गालिबन आज कोई ऐसी ही बात थी। मुझे हालांकि वो मना करता रहता कि बिल्ले जैसे छोटे बदमाशों से मुंह मारी करके अपनी तवानाई जाया ना करूं, लेकिन आज रंगा के मना करने के बावजूद उसने बंदूक खान के यहाँ कबाब पराठे खाने का प्रोग्राम बना रखा था और उसके बारे में रंगा का ये ख्याल दुरुस्त ही साबित हुआ कि वो मेरे काबू में नहीं आएगा और उसकी वजह से मैं भी किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैंने टेडी को इस प्रोग्राम से बात रखने की कोशिश भी की, मगर हर मर्तबा उसका एक ही जवाब था, कुछ नहीं होता डे। और फिर अच्छा ही हुआ था कि रंगा ने उसे वापस बुला लिया। टेडी के अलग हो जाने से हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, लिहाजा मैंने और नरगिस ने प्रोग्राम बना रखा था और चंद सेकंड बाद मैंने भी इंजन स्टार्ट करके कार को आगे बढ़ा दिया और यू टर्न लेकर उसे उस तरफ दौड़ा दिया जिस तरफ एम्बुलेंस गई थी। बंदूक खान के होटल तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। बंद रोड पर उस होटल का हदूद अरबा बड़ा दिलचस्प था। सड़क से हटकर कुशादा सर्विस रोड थी और उसके बाद होटल की सिंगल स्टोरी इमारत जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसके साइड ही में एक ऐसी इमारत में अलहमरा होटल था। ये दोनों होटल पूरे शहर में कबाब पराठे के लिए खासी शोहरत रखते थे और बड़े बड़े दौलतमंद लोग दूर दूर से इधर आते थे। होटल के दाईं बाईं दूर तक प्लाट खाली थे, पिछली तरफ भी तकरीबन 200 गज तक वीराना था और उसके बाद लाइंस एरिया की आबादी थी। इस वक्त अगरचे रात के 12 बज चुके थे, लेकिन होटल के दाईं बाईं और पिछली तरफ दूर दूर तक कीमती गाड़ियां खड़ी थी। होटल के सामने नायत कुशादा जगह थी जहां मेज कुर्सियां लगी हुई थी और बहुत से लोग बैठे हुए थे। होटल की इमारत के अंदर भी एक कुशादा हाल था और अलग अलग कैबिन भी बने हुए थे। मैं जब होटल की इमारत के बाईं पहलू में कदरे तारीख जगह पर कार रोक रहा था तो उस वक्त नीले रंग की एक शानदार मर्सिडीज कार हमसे चंद गज आगे निकलकर रुक गई। मैं उस वक्त अपनी कार का इंजन बंद कर रहा था कि आगे वाली कार के दोनों तरफ के दरवाजे खुले। एक तरफ से एक अधेड़ उम्र आदमी बरामद हुआ जिसने स्याह रंग का कीमती सूट पहन रखा था। पैरों में सफेद लोकेशन थी। वो बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक लग रहा था। कार के दूसरे दरवाजे से उतरने वाली औरत नहायत खूबसूरत थी। कार का दरवाजा लॉक करके उस आदमी ने उन्हें एक बार फिर चेक किया और होटल के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। मैं नरगिस को इशारा करता हुआ कार से उतर गया और इधर उधर देखने लगा। हम होटल की इमारत के अंदर पहुंच गए। अंदर का मौसम बड़ा शानदार था। बाहर हवा में बैठना भी अच्छा लग रहा था, लेकिन न जाने क्या बात थी कि मैंने भी अंदर किसी फैमिली कैबिन में बैठने का फैसला किया और नरगिस का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। वो जोड़ा दाईं तरफ वाले एक कैबिन में दाखिल हुआ। हम जब सामने से गुजरे तो वो आदमी पर्दा खींच रहा था। अगला कैबिन खाली था। हम दोनों अंदर बैठ गए। दरवाजे पर पर्दा खींचना जरूरी नहीं समझा। वेटर ने पहले साथ वाले कैबिन से ऑर्डर लिया, फिर हमारे कैबिन के दरवाजे पर आ गया। मैंने उसे ऑर्डर दिया। हमें 20 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। इसी दौरान साथ वाले कैबिन से उभरने वाली सरगोशियाना बातों से हमारा दिल लगा रहा। नरगिस बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उन बातों से हमें अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन दोनों में क्या ताल्लुक हो सकता है।
کھانا بھی پہلے ساتھ والے کیبن میں سرو کیا گیا، پھر ویٹر ہمارے کیبن کے دروازے پر نمودار ہوا اور ہماری مطلوبہ اشیاء ہمارے سامنے سرو کی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں اچانک ہی چونک گیا۔ ساتھ والے کیبن سے ابھرنے والی آواز سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، یہ تحریمی کسی روز تمہیں مروا دے گا، وہ خود تو 7 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تم جیسے لوگوں کو آگے کر رکھا ہے۔ کسی وقت پکڑے گئے تو میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر سکوں گی۔ ڈیڈی کو پہلے ہی میرے تم سے ملنے پر اعتراض ہے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ وہ آج شام کی فلائٹ سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو آج تم سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ تم اگر تحریمی کا ساتھ چھوڑ دو تو شاید انہیں ہماری ملاقاتوں پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ بس یہ آخری پھیرا تھا۔ چپڑ چپڑ کی آوازوں کے درمیان اس شخص کی آواز سنائی دی۔ میں نے تحریمی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس کے بعد میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گا۔ آج کا مال اس کے حوالے کر دوں گا، اس کے بعد میں آزاد ہوں گا۔ مال کتنا ہے؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ 10 کلو۔ آدمی نے کہا۔ کہاں رکھا ہے؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ گاڑی میں اور کہاں؟ مرد نے کہا۔ ٹھیک 12:30 بجے تحریمی کا ایک آدمی یہاں پہنچ جائے گا اور میں مال اس کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ کیا یہ حماقت نہیں کہ کروڑوں کا مال گاڑی میں چھوڑ آئے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سرزنش تھی۔ تو کیا میں 10 کلو وزنی تھیلا کندھے پر لاد کر یہاں لے آتا؟ اس شخص نے کہا۔ تھیلا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا ہے، اس پر میلے کپڑے پڑے ہیں دھوبی کو دینے کے لیے، اور اس جگہ کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا کہ یہاں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سامنے بیٹھی ہوئی نرگس کی طرف دیکھا۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ میں نے نرگس کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے اور بڑی آہستگی سے آواز پیدا کیے بغیر کیبن سے باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا عمارت کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پچھلی طرف اندھیرا تھا اور ویرانہ تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا گھوم کر اس طرف آ گیا جہاں وہ مرسڈیز اور ہماری کار کھڑی تھی۔ پارکنگ والے اس حصے سے ایک کار اس وقت ریورس میں وہاں سے نکل رہی تھی اور میں اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی سے بچنے کے لیے جلدی سے ایک کار کی آڑ میں ہو گیا۔ سروس روڈ پر پہنچ کر کار مڑی تو اس کی روشنی کا زاویہ بھی بدل گیا۔ میں کاروں کی آڑ لیتا تیز قدم اٹھاتا ہوا سفید مرسڈیز کے قریب پہنچ گیا اور جیب سے اپنی کار کی چابیوں کا گچھا نکال کر ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو رہی تھی۔ اگر کسی نے مجھے کار کے دروازے پر زور آزمائی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے کیرنگ میں ایک ایسی فلیٹ چابی موجود تھی جسے ذرا سی کوشش کے بعد کسی بھی کار کا تالا کھولا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے فلیٹ چابی تالے کے سوراخ میں داخل کر دی۔ مرسڈیز جیسی قیمتی گاڑیوں کے سسٹم عام گاڑیوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ یہ تالا کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری مجرمانہ زندگی میں ایسے کئی مرحلے آئے تھے کہ میں نے پیچیدہ سے پیچیدہ تالے بھی تھوڑی سی کوشش کے بعد کھول لیے تھے۔ 2 منٹ گزر گئے مگر تالا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میری پیشانی پر پسینہ ابھر آیا، گردن پر بھی پسینے کی دھاریں کینچوؤں کی طرح رینگ رہی تھی۔ کسی بھی وقت دھر لیے جانے کا خوف میرے اندر تھا اور پھر کلک کی ہلکی سی آواز سن کر میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ میں نے فلیٹ چابی تالے سے باہر نکالی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے دروازہ کھول دیا اور بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ سیٹ پر رینگ کیا۔ میں نے ایک بار محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر پیچھے جھک کر سیٹ پر پڑے ہوئے میلے کپڑے ایک طرف ہٹا دیے اور ان کے نیچے سیٹ پر پڑا ہوا نیلے کپڑے کا تھیلا اٹھا لیا۔ خاصا وزنی تھا۔ میں تھیلا اٹھا کر گاڑی سے اتر آیا، بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا، اسے لاک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ میں کاروں کی آڑ میں جھکتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کار کی ڈکی کھول کر تھیلا اندر رکھا، بڑی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور کاروں کے درمیان جھکتا ہوا عمارت کے پچھلی طرف آ گیا۔ میرا جسم اس وقت پسینے میں شرابور تھا۔ میں بڑے اطمینان سے پچھلے دروازے میں داخل ہو کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ مجھے عمارت سے باہر جاتے یا واپس آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ نرگس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس ساری کاروائی میں 10 منٹ لگے تھے اور ان 10 منٹوں میں نہ صرف کروڑوں روپے کا نقصان تحریمی کا مقدر بن گیا تھا بلکہ اس شخص کی زندگی بھی داؤ پر لگ گئی تھی۔ لیکن مجھے نہ تحریمی کے نقصان کی پرواہ تھی اور نہ اس شخص کی زندگی کی جو اب بھی ساتھ والے کیبن میں بیٹھا چپڑ چپڑ کھانا کھاتے ہوئے اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا اور شاید یہ اس کی زندگی کا آخری کھانا تھا۔ ہم کھانا ختم کر چکے تھے لیکن میں اس ڈرامے کا کلائمیکس دیکھنا چاہتا تھا جس میں از اتفاق سے ایک کردار کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساتھ والے کیبن سے ایک آواز سن کر میں چونک گیا۔ یہ اس شخص کی آواز تھی جو پہلے سے اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کیبن میں موجود تھا۔ تم 5 منٹ دیر سے آئے ہو سالار، اب مزید دیر مت کرو۔ ایک اجنبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وہ یقیناً وہی نوار تھا جسے سالار کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا۔ مجھے وہاں سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، مزید دیر ہوگی تو باس پریشان ہوگا۔ کرسیاں گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ لوگ کیبن سے نکل آئے۔ میں نرگس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ہم نے بھی سیٹیں چھوڑ دی، بل ادا کیا اور ہال سے باہر آ گئے۔ باہر بچھی ہوئی میزوں پر اب بہت کم گاہک رہ گئے تھے۔ میں نرگس کا ہاتھ پکڑے اس طرف آ گیا جہاں ہماری کار کھڑی تھی۔ اس طرف کا منظر خاصا دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔
سالار نامی لمبے تڑنگے شخص نے دوسرے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو گریبان سے پکڑ کر مرسڈیز کے ساتھ دبا رکھا تھا. اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ عورت بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی. ہمیں اس طرف آتے دیکھ کر سالار نے پستول والا ہاتھ نیچے کر لیا, گویا وہ پستول ہم سے چھپانا چاہتا تھا. کیا ہوا بھائی صاحب, کوئی گڑبڑ؟ میں نے آگے بڑھتے ہوئے عذرائے ہمدردی پوچھا. تم سے مطلب؟ سالار بیڑیے کی طرح غرایا. بھاگو یہاں سے. میں پیچھے ہٹ گیا, جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اپنی کار کا دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہی دوسری طرف کے دروازے کی ناب اٹھا دی. نرگس بھی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی. جلدی سے نکل چلو یہاں سے, اس نے سرگوشی کی. اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے. میں نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو ریورس میں لیا اور سروس روڈ پر لا کر اس کا رخ موڑ دیا. کیپری سینما والے چوراہے سے میں نے کار کو بند روڈ پر پرانی نمائش کی طرف موڑا اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا. اپنے بنگلے تک پہنچنے میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. گھر کی چابیاں نرگس کے پرس میں تھی. میں نے گیٹ کے سامنے کار روکی تو وہ اتر کر تالا کھولنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھ گئی. میں نے کار اندر لا کر برآمدے کے سامنے کھڑی کر کے انجن بند کر دیا. اس وقت نرگس برآمدے والا دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی. میں نے کار سے اتر کر ڈکی میں سے تھیلا نکالا اور اندر آ گیا. یہ کیا ہے؟ نرگس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا. صبح تم نے کہا تھا کہ آٹا ختم ہو چکا ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ 10 کلو کا تھیلا ہی لے لیا جائے. میں نے کہا آٹا؟ نرگس کی بھویں تن گئی. میں نے تمہیں آٹے کے لیے کب کہا تھا؟ اور پھر اس وقت آدھی رات کو کون سی دکان کھلی ہوئی تھی؟ تم تو راستے میں کہیں رکے بھی نہیں تھے. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے گورا. میں ہوٹل میں کھانا چھوڑ کر جک مارنے گیا تھا. میں نے تھیلا میز پر رکھ دیا. پہلے برآمدے والا دروازہ بند کر کے تالا لگایا, پھر تھیلا اٹھا کر بیڈ روم میں آ گیا. نرگس بھی میرے ساتھ ہی تھی. اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات تھے اور میرے ہونٹوں پر بانی خیز مسکراہٹ. میں نے تھیلا بیڈ پر ڈال دیا. نرگس چلنے میں میری طرف دیکھتی رہی, پھر پلنگ پر بیٹھ گئی اور تھیلا اپنی طرف کھینچ لیا. نیلے رنگ کا موٹے کپڑے کا تھیلا تھا جس کا منہ بوری کی طرح موٹے ڈوری نما دھاگے سے سیلا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر موریں لگی ہوئی تھی. وہ جھک کر ایک مور کو دیکھنے لگی. مور پر کوئی مخصوص نشان بنا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آ سکا. نرگس نے تھیلے کی سلائی کو غور سے دیکھا, پھر سر کے بالوں میں لگی ہوئی ہیئر پن نکال کر دونوں موروں کے درمیان سلائی ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگی, مگر کامیاب نہ ہو سکی. نائلون کے داغے کی سلائی خاصی مضبوط تھی. وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی اور جب دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں کینچی تھی. اس نے کنارے سے تھیلے کو کاٹا اور پھر دوسرے سرے تک کاٹتی چلی گئی اور پھر تھیلے سے جو کچھ بھی برآمد ہوا اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھی چمک اٹھی. میں بھی نرگس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا جو تھیلے میں سے پیکٹ نکال کر پلنگ پر رکھ رہی تھی. تھیلوں میں سفید پاؤڈر بھرا ہوا تھا. میں ایک تھیلا اٹھا کر اسے ہاتھ میں تھوڑنے لگا. وزن 1 کلو گرام سے کم نہیں تھا. میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹ کو الٹ کر دیکھا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی. پیکٹ پر ایک مخصوص لوگو چھپا ہوا تھا. لوگوں کے دائرے میں فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا. سب کچھ میری سمجھ میں تو نہیں آ سکا, البتہ لفظ افغانستان سمجھ میں آ گیا. 10 تھیلے تھے اور ہر تھیلے کا وزن 1 کلو گرام تھا. گویا 10 کلو گرام ہر تھیلے پر مخصوص لوگو چھپا ہوا جس میں افغانستان کا لفظ صاف طور پر پڑھا جا سکتا تھا. مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مال افغانستان کی اس لیبارٹی میں تیار ہوا تھا جس کی مہر لگی ہوئی تھی. میں طویل عرصے تک ہیروین کے دھندے سے وابستہ رہ چکا تھا اور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا بھر میں افغانستان میں تیار کی جانے والی ہیروین کو ترجیح دی جاتی تھی. افغانستان نے روس کے نکل جانے کے بعد آپس کی خانہ جنگی سے اپنے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. شہروں, قصبوں اور دیہاتوں کو کھنڈر بنا دیا تھا. ہنستی بستی بستیاں اجاڑ دی تھی. انہیں دنیا کی پسماندہ ترین قوم کہا جا سکتا تھا, لیکن اعلیٰ ترین کوالٹی کی ہیروین تیار کرنے میں دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اس لیے پوری دنیا میں افغانستان میں تیار کی جانے والی ہیروین کو ترجیح دی جاتی تھی. میں نے نرگس سے کینچی لے کر اس کی نوک سے پیکٹ میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا اور بہت معمولی مقدار میں ہیروین ہتھیلی پر رکھ کر اسے چکھا اور میری آنکھوں میں چمک ابھر آئی. یہ اعلیٰ ترین کوالٹی کی ہیروین تھی. یہ ہیروین ہے؟ نرگس نے میری طرف دیکھا. اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے. کہاں سے لی ہے؟ تم نے تو کئی روز سے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی. تم نے ہوٹل کے کیبن میں اس سدھیڑ اوپر آدمی اور خوبصورت عورت کی گفتگو سنی تھی. میں نے کہتے اس کی طرف دیکھا. ان کی باتیں سننے کے بعد میں چند منٹ کے لیے باہر گیا تھا اور ان کی مرسڈیز سے یہ تھیلا نکالنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی. یہ تھیلا اپنی کار کی ڈکی میں رکھ کر میں کیبن میں واپس آ گیا تھا اور پھر باہر نکل کر تم نے پارکنگ میں وہ منظر بھی دیکھا تھا. میں ایک لمحے کو خاموش ہوا, پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا. بعد میں آنے والے سالار نامی شخص نے خوبصورت عورت کے ادھیڑ عمر محبوب کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا. اس کا خیال ہوگا کہ بڈھے عاشق نے خود ہیروین غائب کر دی ہے اور چوری ہونے کا بہانہ بنا رہا ہے. اسے تحریمی کے پاس لے گیا ہوگا اور وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. میں ایک بار پھر خاموش ہوا. منشیات کا دھندا کرنے والے موت کے یہ سوداگر, میں نے پھر کہنا شروع کیا, یہ شیطان سے زیادہ شیطان اور موت کے فرشتے سے زیادہ بے رحم ہوتے ہیں. وہ بڈھے عاشق کے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دیں گے. میری باتیں سن کر نرگس کانپ اٹھی. میں خوشی سے جھوم رہا تھا. بعض اتفاقیہ طور پر میں تحریمی کو ایک زبردست چوٹ لگانے میں کامیاب ہو گیا. عالمی منڈی میں 10 کلو اعلیٰ ترین کوالٹی کی ہیروین کی قیمت کروڑوں ڈالر تھی.
تحریمی کو یہ نقصان رضیہ کی وجہ سے پہنچا تھا۔ نہ رضیہ مجھ سے یہاں پنگے بازی شروع کرتی اور نہ صورتحال یہ خطرناک رخ اختیار کرتی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ تحریمی شاید یہی سمجھے گا کہ اس بڈھے عاشق کی نیت میں فتور آ گیا تھا اور اس نے مال غائب کیا تھا۔ وہ پوچھنے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہے گا، اس لیے میرے خیال میں اصل صورتحال کو اس کے علم میں لانا ضروری تھا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسے کروڑوں ڈالر کا یہ نقصان محض رضیہ کی وجہ سے پہنچا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نرگس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے اپنے خیال سے آگاہ کیا تو اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، وہ بولی، اور پھر رضیہ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کا تصور ہی میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تحریمی کو اطلاع کیسے دی جائے؟ ہمارے پاس اس کا فون نمبر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ رنگا سے بات کرو، نرگس بولی، اسے پتا ہوگا۔ رنگا کے نام پر میں اچھل پڑا۔ میری نظریں بے اختیار دیوار گیر گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت رنگا کے سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زیر زمین دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، اور پھر اتفاق سے اگر وہ سو بھی رہا ہوگا تو میرا نام سن کر اسے جگا دیا جائے گا، اور یہ خبر سن کر وہ یقیناً اچھل پڑے گا۔ ٹیلی فون لاؤنج میں تھا۔ میں بیڈ روم سے نکلا تو نرگس بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ وہ پہاڑی کوے جیسی بھاری مردانہ آواز تھی۔ میں نے اپنا نام بتایا اور رنگا سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو دوسری طرف سے جواب ملا کہ وہ چند منٹ پہلے خوابگاہ میں جا چکا ہے اور اب صبح سے پہلے اسے بات کرنا ممکن نہیں۔ میرا نام بتاؤ، وہ ناراض نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ البتہ تم نے اسے نہ بتایا تو ضرور ناراض ہوگا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کھال کھینچ ڈالے۔ ہولڈ کرو واجہ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تقریباً 1 منٹ تک خاموشی رہی اور پھر نائے شیریں قسم کی نسوانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ وہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ٹیلی فون پر اس کی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ خیریت تو ہے نا واجہ؟ حریری نے 1-2 رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، میں نے کہا۔ ٹیلی فون پر حریری کی مترنم آواز سن کر میں اپنے آپ میں عجیب سی سنسنی محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے رنگا سے۔ 1 سیکنڈ خاموشی رہی اور پھر رنگا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو واجہ، میں اس وقت مصروف ہوں۔ وہ اس وقت خوابگاہ میں تھا اور حریری اس کے ساتھ تھی۔ میں اس کی مصروفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میں چلنے میں خاموش رہا، پھر رنگا کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ یقیناً اچھل پڑا ہوگا اور پھر جٹ سے بولا، یہ تو واقعی تم نے کمال کر دکھایا واجہ، تحریمی تو اپنے بال نوچ رہا ہوگا۔ میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، تمہارا خیال بالکل درست ہے، اسے یہ اطلاع تمہاری طرف سے ہی ملنی چاہیے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، پہلے تو وہ اس بڈھے پر ہی شک کرے گا اور پھر ہو سکتا ہے اس کا شبہ میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اسے تم سے اطلاع ملے گی تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ اس لیے میں نے تمہیں فون کیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس کا نمبر بتاؤ، میں ابھی فون کرتا ہوں۔ رنگا نے مجھے فون نمبر بتا دیا، پھر بولا، اس کے بعد مجھے فون ضرور کرنا، میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں، میں نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ نرگس کمرے میں جا چکی تھی۔ میں چلنے میں خاموشی سے ذہن میں ڈائلاگ ترتیب دیتا رہا، پھر ریسیور اٹھا کر رنگا کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کال فوراً ہی ریسیو کر لی گئی۔ ایک غراتی ہوئی مردانہ آواز میرے کان سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ تحریمی سے، میں نے کہا۔ وہ مجھ سے واقف نہیں، لیکن یہاں کوئی تحریمی نہیں رہتا۔ اس شخص نے میری بات کاٹ دی۔ سنو مسٹر، فون بند مت کرنا، 10 کلو کا معاملہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میری بات سننے سے پہلے ہی فون بند کر دے گا، لیکن میرا 10 کلو وزنی اربا کامیاب ثابت ہوا اور اس کی غراتی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا ہوگا۔ کون ہو تم؟ ناجی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ مجھے نہیں جانتا، لیکن نام سے ضرور واقف ہوگا۔ اگر اسے یاد نہ آئے تو رضیہ کا حوالہ دے سکتے ہو، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا۔ اب یہ مت کہنا کہ تحریمی نام کا کوئی شخص یہاں نہیں رہتا۔ 30 سیکنڈ کے اندر اندر میری بات کراؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اور پھر 30 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے ہی تحریمی کی آواز سنائی دی۔ ناجی، اس کے لہجے میں بھی غراہٹ تھی، تم اب تک مجھے بہت نقصان پہنچا چکے ہو، یا میرا ایک بندہ بھی تمہارے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ لاہور میں تم شاہ جی سے ٹکرائے تھے، وہ کم عقل تھا جو تم سے مار کھا گیا۔ اس کی کم عقلی ہی کی وجہ سے تم نے بندرگاہ پر ہمارا مال پکڑوایا تھا، لیکن کراچی میں میرے آدمیوں سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ تحریمی سے ٹکرا کر تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ میں دنیا کے آخری سرے تک تمہارا پیچھا کروں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ رنگا جیسا گنڈا تمہیں بچا لے گا، اس میں تو اتنی جرت نہیں کہ اپنی بل سے نکل کر میرا سامنا کر سکے۔ تمہیں کیا تحفظ فراہم کرے گا؟ اپنی بکواس جاری رکھو گے یا میری بھی سنو گے؟ میں نے کہا۔ اپنی زبان کو لگام دو، اس کی غراہٹ پہلے سے تیز ہو گئی۔ فون کیوں کیا تھا؟ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کال ریسیو کرنے والے نے اسے 10 کلو کا حوالہ ضرور دیا ہوگا، لیکن وہ جان بوجھ کر خود اس سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آخرکار میں نے ہی اسے یاد دلایا۔ سالار جس آدمی کو پکڑ کر تمہارے پاس لایا تھا وہ ابھی تک زندہ ہے یا اسے مار دیا گیا؟ ایسے غداروں کو ہم آسانی سے نہیں مارتے، تحریمی نے کہا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟
اور اس लौंडिया का क्या हाल है? मैंने अगला सवाल किया। मेरे आदमी दावत उड़ा रहे हैं, तहरीमी बोला। मगर तुम ये सारी बकवास क्यों कर रहे हो? मेरी बात गौर से सुनो तहरीमी, मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए पुरसुकून लहजे में कहा। तुम्हारा वो आदमी बेकसूर है, उसने तुमसे कोई गद्दारी नहीं की। क्या बकवास करते हो? तहरीमी दाड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरा लहजा इस मर्तबा भी पुरसुकून था। वो हीरोइन इस वक्त मेरे पास मौजूद है, जो आज रात तुम्हें डिलीवर होने वाली थी। क्या बकते हो? वो शायद पेपड़ों की पूरी कुव्वत से दाड़ा। मैंने बड़ी तेजी से रिसीवर कान से हटा लिया। ठीक कह रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। ये मेरी तुम्हारे सर पर एक और चोट है, तफसील बाद में बताऊंगा। बेहतर है कि उस वक्त तक अपने बाल नोचते रहो। मैंने जवाब का इंतजार किए बगैर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे इसी हालत में बैठा रहा और फिर जैसे ही मुड़ा, मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। नरगिस मेरे सामने खड़ी थी, उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरी तरफ था। ये क्या बदतमीजी है? नरगिस के हाथ में पिस्तौल देकर मैं हैरान रह गया। ये बदतमीजी नहीं, इसे पिस्तौल कहते हैं और इसमें गोलियां भी हैं, नरगिस ने जवाब दिया। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। पिस्तौल का रुख अब भी मेरे सीने की तरफ था।